ذرا آرمی میں اور ماحول ہے. پہلے بہت سے احمدی نامور جنرل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ احمدی جہاد فی سبیل اللہ کے قائل نہیں، وہ غدار ہیں، نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں. تو احمدی جنرلز کی جنگ کے دوران وہیں آزمائش ہوتی ہے، اسمبلی میں تو نہیں کسی کی عسکری صلاحیتوں کی آزمائش یہ ہوتی تو بیچارے کہیں میرا خیال لڑے بھی نہیں ہیں. یہ ٹھیک ہے، وہ کیپٹن پہ ریٹائر ہو گئے، پر کچھ تو آرمی کی ہسٹری کا پتہ ہوگا. میں حوالہ اس کے ساتھ بات کروں گا. رن کچھ میں جو پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی، تو آپ اٹھا کے دے لیں کراس سورڈز، شجاع نواز صاحب کی معروف کتاب ہے، کوئی ایسی تعارف کی محتاج نہیں. تو انہوں نے یہ واضح لکھا ہے کہ اس اچیومنٹ میں جنرل افتخار جنجوعہ وہ احمدی تھے، ان کا نمایاں ہاتھ تھا. یہ پہلی کامیابی پاکستان کی. اس کا پیج نمبر بھی پیج نمبر 205. اچھا، ٹکا خان and افتخار جنجوعہ had been prevented from following up of their successes in the battle. یعنی ان کو پیچھے حکومت نے روکا تھا کہ وہ اپنی جو کامیابی حاصل کی تھی ٹکا خان صاحب نے اور افتخار جنجوعہ صاحب نے، تو اس کو وہ فالو اپ کریں اور دشمن کو مزید نقصان پہنچائیں. چلیں چھوڑ دیں، چھوٹا واقعہ تھا. 65 کی وار، 3 احمدی نمایاں تھے اس میں. جنرل اختر ملک، جنرل علی جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے نام بھی لیا ان کا اپنی تقریر میں، پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے انہیں، افتخار جنجوعہ صاحب. حقیقت یہ ہے کہ احمدی جہاد کے قائل نہیں تھے یا غدار تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ احمدی بارڈر سے بھاگیں. اب میں کتاب کا یہاں 211 پیج اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، اور آگے یہ بحث چل رہی ہے، اس سے آگے پڑھ سکتے ہیں. جب کشمیر کے اندر موومنٹ شروع ہوگی تو جنرل اختر بارڈر پہ تھے. وہ بار بار اجازت مانگ رہے تھے کہ مجھے آگے جا کے لڑنے کی اجازت دو، کہ میں ٹیریٹری میں داخل ہو کے حملہ کروں، وہ پاکستان کا دفاع کروں، وہ پاکستان کو فائدہ پہنچاؤں. حکومت جنرل موسیٰ جو ان کے نزدیک جہاد کے قائل تھے، جنرل ایوب، وہ ان کو روک رہے تھے، اجازت نہیں دے رہے تھے. بڑی مشکل سے اجازت ملی. جنرل اختر نے کامیابیاں شروع کی. جنرل اختر تو احمدی تھے، جہاد کے قائل نہیں تھے، ان کو کامیابیاں مل رہی تھی. تو انہوں نے ان کے بقول جہاد کے قائل نہیں تھے. یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. جنرل یحییٰ خان صاحب کو لگا دیا، جو ان کے مطابق مسلمان اور جہاد کے قائل تھے، وہ ذرا بھی آگے نہیں بڑھ سکے. اور یہ تو معلوم ہسٹری ہے، پکا ہوا پھل جو ہے وہ جھولی میں. نہیں، اور سنیں، اس وقت ٹینکوں کی اس کے فارمیشن کے انچارج جنرل بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ کو لگایا گیا. وہ جنرل اسی کتاب کے مطابق جو اس کا حوالہ میں نے ابھی دیا ہے، وہ جنرل یحییٰ خان کی منتیں کرتے رہے کہ مجھے آگے جا کے اٹیک کرو تاکہ جنرل اختر ملک نے جو کامیابی حاصل کیا میں اکنور حاصل کر لوں. یحییٰ صاحب جو ان کے مطابق جہاد کے کہتے، انہوں نے کہا افتی ڈگ ڈیپ، آپ لڑو نا، آگے جا کے نہ لڑو. اچھا، اس کو بھی اب چھوڑ دیں. میں آگے آ کے اس سے بھی آگے ایک مثال دیتا ہوں. اسی کتاب میں ہے جنرل علی کے متعلق. اب صفحہ نمبر نکالیں 225 اسی کتاب کا. جنرل علی کو آرڈر ہوا تھا، اس وقت یہ شاید جنرل نہیں تھے، کہ یہ نارووال کی طرف موو کر جائیں، دباؤ بہت بڑھ گیا، بارڈر چھوڑ گئے. جنرل علی محسوس کیا کہ تو پاکستان غیر محفوظ ہو جائے گا. یہ چونڈا کا واقعہ اس پس منظر میں ہوا تھا. انہوں نے آخر میں ڈسکنیکٹ کیا جو کنفیوزنگ آ رہے تھے ہیڈ کوارٹر سے، اور آگے دشمن پہ حملہ کر دیا، اور انڈیا کی ٹینکس کو اتنا کبھی کی نقصان نہیں پہنچا. مشہور چونڈا کی بوٹل ہے، میں تاریخ نہیں دہراؤں گا. وہ سارا جنرل علی کا آرڈر تھا، جو ان کے مطابق جہاد کے قائل نہیں تھے. اور جو جہاد کے قائل تھے وہ کہہ رہے تھے بارڈر چھوڑ کے نارووال چلے جاؤ، پاکستان کو غیر محفوظ چھوڑ دو. ایک ہی جرنیل نے پاکستان کی تاریخ میں جام شہادت نوش کی ہے، اور 71 میں. اور حمود الرحمان کمیشن میں جو کوئی لکھا ہوا وہ علیحدہ ہے. جو 71 میں ہوا، میں دردناک تاریخ دہرانا نہیں چاہتا، سب سے زیادہ تکلیف احمدیوں کو پہنچتی ہے. وہ احمدی تھے، اور وہ واحد جرنیل تھے جن کے متعلق یہ چند تھی وہ ایڈوانس کر رہے تھے، اور بڑی تیزی سے ایڈوانس کر رہے تھے. بلکہ میں اب پہلے تو میں نے ایک پاکستانی کی کتاب کا شجاع نواز کی دعا تھا، یہ ایک میرے پاس کتاب ہے، برائن کرالی، یہ آسٹریلین ہیں. انہوں نے اس کتاب کے صفحہ 205 پہ یہ لکھا ہے کہ یہ جنرل جو جنجوعہ تھے، یہ بہت ایمبیشس پلان، جتنا ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس سے بھی آگے جا کے دشمن کی ٹیریٹری پہ حملہ کر کے قبضہ کر رہے تھے، اور اس وجہ سے ان پہ اعتراض بھی ہوتا ہے. اور اسی کوشش میں انہوں نے جامع یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بقول ان کے یہ سارے جہاد کے قائل نہیں تھے. جنرل نیازی جہاد کے قائل تھے، جنرل یحییٰ خان جہاد کے قائل تھے.
آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیپٹن صاحب فزکس تو شاید انہیں نہ آتی ہو، لیکن ٹھیک ہے ترقی نہیں کی، پر آرمی میں شاید ملٹری اکیڈمی کا کورس تو پاس کیا۔ ADC تک ہی رہے ہیں وہ، کوئی ایسا تو میرے خیال میں یہ کچھ تھوڑی ملٹری کی تاریخ پڑھ لی۔ ایک میں ایڈ کر دوں، جنرل افتخار جنجوعہ کے ایڈوانسمنٹ اس پس منظر میں اور زیادہ بڑی بن جاتی ہے کہ سارے فرنٹس پہ پاکستان کی فوج کو بری طرح شکست ہو رہی تھی اور انڈیا پوری طرح جنگ پہ حاوی تھا، ایک فرنٹ پہ صرف اور قوم ڈی مورلائز تھی، فوج ڈی مورلائز تھی، انہوں نے ان حالات میں دشمن کی ٹیریٹری میں انٹر ہوئے اور وہاں انڈیا کو شکست ہوئی ہے۔ اسی طرح 1971 کی جنگ میں جہاں جنرل علی تھے انہوں نے ہولڈ کیا، انڈیا نے بھی کاؤنٹر اٹیک کیا، کچھ قبضہ کیا، انہوں نے بھی انڈیا کے ایریا قبضہ کیا اور سٹیل میٹ پہ آئے۔ جی تو اور انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنرل جنجوعہ کی شہادت کے بعد وہاں کوئی ایڈوانس نہیں آیا، کیونکہ وہ لوگ آگے جو جہاد کے قائل تھے۔ کیا کریں جی، ان کے بقول پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے۔ جس شخص نے جان کو بان کر دی جنرل ہوتے ہوئے، وہ جہاد کا قائل نہیں تھا، جس نے ہتھیار ڈالے وہ جہاد کا قائل